ایک مرتبہ ایک ہرن کو بچے کی پیدائش کی حاجت ہوئی تو ہرن دریا کے کنارے سے جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل پہنچی تو آسمان سے زوردار بجلی گری اور جنگل میں آگ لگ گئی۔ ہرن نے سامنے جانا چاہا تو سامنے ایک شکاری اس پہ نشانہ باندھے تیر لیے کھڑا ہے اس کا شکار کرنے کے لیے۔ ہرن نے پیچھے دیکھا تو پیچھے ایک شیر ہے جو اس کو لقمہ بنانے کے لیے چیڑ پھاڑ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اب ہرن پریشان، ایک طرف شیر ہے، دوسری طرف شکاری ہے، ایک طرف آگ لگی ہے اور دریا ہے۔ ہرن کا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہرن نے وہ کیا جو اس کو اچھا لگا، جو اس کو بہتر لگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، رب العالمین کی طرف، اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع کر دیا۔ ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ادھر آسمان سے دوبارہ زوردار بجلی چمکی ہے۔ بجلی کی چمکنے سے شکاری کی آنکھیں چندرا گئی، اس کے ہاتھ کانپ گئے، نشانہ خطا ہوا، نشانہ جا کے لگا سیدھا شیر کو۔ شیر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ بارش سے جنگل کی آگ بجھ گئی۔ اب ہرن پرسکون ہے۔ ہرن نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعض اوقات ہم لوگ بھی اس طرح ہی بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت دکھ میں ہوتے ہیں، بہت مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں توکل صرف اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ مصیبت بھی اس کی طرف سے آتی ہے اور دور بھی وہی کر سکتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بابوں پہ، درباروں پہ، پیروں فقیروں میں پہنچ جاتے ہیں، جو شرک ہے۔ جو مکہ کے مشرک تھے نا، وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے۔ آج کے دور میں بھی لوگوں نے یہی کام کر رکھا ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ ہم لوگ مصیبت میں جب پڑھتے ہیں تو جب ہمارا امتحان ہوتا ہے، اسی وقت اللہ ہم کو ٹھوک بجا کے پرکھ کے چیک کرتا ہے کہ یہ ثابت قدم رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو کوشش کریں، جب بھی توکل اللہ سے کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کریں۔